سورہ فجر اور فجر کی نماز کا سردار وظیفہ۔ اس ویڈیو میں سورہ فجر اور فجر کی نماز کے سردار وظیفہ پر بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں انبیاء و رسول علیہم السلام مبعوث فرمائے اور سب سے آخر میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہادی بنا کر بھیجا۔ یاد رہے، جس طرح ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں افضل ہیں، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید بھی تمام کتب سوامیہ میں افضل ہے۔ یہ کتاب بندوں کی ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ھذا بیان للناس وھدی وموعظۃ للمتقین۔ ترجمہ، یہ قرآن مجید لوگوں کو بتانا اور راہ دکھانا اور پرہیزگاروں کو نصیحت ہے۔ ناظرین محترم، اب بات کرتے ہیں سورہ فجر کی۔ سورہ فجر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 30 آیتیں ہیں۔ فجر نام رکھنے کی وجہ، فجر کا معنی ہے صبح، اور اس سورت کی پہلی آیت میں فجر کی قسم کھائی گئی ہے۔ اس مناسبت سے اسے فجر، سورہ فجر کہتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں سورہ فجر میں آخر بیان کیا کیا گیا ہے۔ اس سورہ فجر کا مرکزی مضمون یہ ہے، اس میں 5 عظمت والی اشیاء کی قسم بیان کر کے کفار کو سمجھایا گیا ہے، اور سمجھانے کے لیے پہلی قوموں کا اپنی قوت و طاقت کے باوجود عذاب الہی کا شکار ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ آئیے اب آپ کو فجر کا سردار وظیفہ بتانے سے پہلے سورہ فجر میں کیا کیا بیان ہوا ہے، اس کو جان کر اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ یاد رہے، اس سورہ کا موضوع آخرت کی جزا اور سزا کا اثبات ہے، جس کا اہل مکہ انکار کر رہے تھے۔ سب سے پہلے فجر اور 10 راتوں اور جفت اور طاق اور رخصت ہوتی ہوئی رات کی قسم کھا کر سامعین سے سوال کیا گیا ہے، جس بات کا کفار انکار کر رہے تھے، اس کے برحق ہونے کی شہادت دینے کے لیے کیا یہ چیزیں کافی نہیں ہیں؟ یہ چیزیں اس باقاعدگی کی علامت ہیں جو شب و روز کے نظام میں پائی جاتی ہیں، اور ان کی قسم کھا کر یہ سوال اس معنی میں کیا گیا ہے کہ خدا کے قائم کیے ہوئے اس حکیمانہ نظام کو دیکھنے کے بعد بھی کیا اس امر کی شہادت دینے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ کیا یہ نظام جس خدا نے قائم کیا ہے، اس کی قدرت سے یہ بعید نہیں ہے کہ وہ آخرت برپا کرے، اور اس کی حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ انسان سے اس کے اعمال کی بات پرس کرے۔ اس کے بعد اس سورہ میں انسانی تاریخ سے استدلال کرتے ہوئے بطور مثال قوم عاد اور قوم سمود اور فرعون کے انجام کو بھی پیش کیا گیا ہے کہ جب وہ حد سے گزر گئے اور زمین میں انہوں نے بہت فساد مچایا تو اللہ کے عذاب کا کوڑا ان پر برس گیا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ کائنات کا نظام کچھ اندھی بحری طاقتیں نہیں چلا رہی ہیں، نہ یہ دنیا کسی چوپٹ راجہ کی ہاندیر نگری ہے، بلکہ یہ ایک فرما روائے حکیم و دنا اس پر حکمرانی کر رہا ہے، جس کی حکمت اور عدل یہ تقاضا خود اس دنیا میں انسانی تاریخ کے اندر مسلسل نظر آتا ہے کہ عقلی اور اخلاقی حص دے کر جس مخلوق کو اس نے یہاں تصرف کے اختیارات دیے ہیں، اس کا محاسبہ کرے اور اسے جزا اور سزا دے۔ اس کے بعد انسانی معاشرے کی عام اخلاقی حالت کا جائزہ لیا گیا ہے، جس میں عرب جاہلیت کی حالت تو اس وقت سب کے سامنے عملاً نمایاں تھی، اور خصوصیت کے ساتھ اس کے 2 پہلوں پر تنقید کی گئی ہے۔ ایک، لوگوں کا مادہ پرستانہ نقطہ نظر، جس کی بنا پر وہ اخلاق کی بلائی اور برائی کو نظر انداز کر کے محض دنیا کی دولت اور جاہ و منزلت کے حصول یا فقدان کو عزت و ذلت کا معیار قرار دے بیٹھے تھے، اور اس بات کو بھول گئے تھے کہ نہ دولت مندی کوئی انعام ہے اور نہ رزق کی تنگی کوئی سزا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں حالتوں میں انسان کا امتحان لے رہا ہے کہ دولت پا کر وہ کیا رویہ اختیار کرتا ہے اور تنگ دستی میں مبتلا ہو کر کس روش پر چل پڑتا ہے۔ دوسرا یہ کہ لوگوں کا یہ طرز عمل کہ یتیم بچہ باپ کے مرتے ہی ان کے ہاں قسم پرسی میں مبتلا ہو جاتا ہے، غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، جس کا بس چلتا ہے مردے کی ساری میراث سمیٹ کر بیٹھ جاتا ہے، اور کمزور حقداروں کو ان کا حق نہیں دیتا، اور مال کی ہرس لوگوں کو ایک ایسی نہ بجھنے والی پیاس کی طرح لگی ہوئی ہے کہ خواہ کتنا ہی مال مل جائے ان کا دل سیر نہیں ہوتا۔ اس تنقید سے مقصود لوگوں کو اس بات کا قائل کرنا ہے کہ دنیا کی زندگی میں جن انسانوں کا یہ طرز عمل ہے، ان کا محاسبہ آخر کیوں نہ ہو۔ پھر کلام کو اس بات پر ختم کیا گیا ہے کہ محاسبہ ہوگا اور ضرور ہوگا،
اور وہ اس روز ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی۔ اس وقت جزا و سزا کا انکار کرنے والوں کی سمجھ میں وہ بات آ جائے گی جسے آج وہ سمجھانے سے نہیں مان رہے ہیں، مگر اس وقت سمجھنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ منکر انسان ہاتھ ملتا ہی رہ جائے گا کہ کاش میں نے دنیا میں اس دن کے لیے کوئی سامان کیا ہوتا، مگر یہ ندامت اسے خدا کی سزا سے نہ بچا سکے گی۔ البتہ جن انسانوں سے دنیا میں پورے اطمینان و قلب کے ساتھ اس حق کو قبول کر لیا ہوگا جسے آسمانی صحیفے اور خدا کے انبیاء پیش کر رہے تھے، خدا ان سے راضی ہوگا اور وہ خدا کے عطا کردہ اجر سے راضی ہوں گے۔ انہیں دعوت دی جائے گی کہ وہ اپنے رب کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہوں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، یہ سورہ فجر کا معنی اور مفہوم آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اب جلدی سے اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت اور سردار وظیفہ کی بات کرتے ہیں۔ یاد رہے سورہ فجر کی تلاوت کی فضیلت کے سلسلہ میں ہم ایک حدیث بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اسے 10 راتوں اول ذی الحج کی 10 راتوں میں پڑھے خدا اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور جو شخص باقی کسی بھی دن میں پڑھے تو قیامت کے دن اس کے لیے نور اور روشنی ہوگی۔ اور ایک حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے کہ سورہ فجر کو ہر واجب اور مستحب نماز میں پڑھو۔ جو شخص اسے پڑھے گا وہ قیامت میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنت میں ان کے درجہ میں ہوگا۔ بہرحال یہ اجر و ثواب و فضیلت ان اشخاص کے لیے ہے جو اس کی تلاوت کو اپنی اصلاح اور تربیت کی تمہید قرار دیں گے۔ ناظرین، آج کے وظیفہ کو سردار وظیفہ کا نام دیا گیا ہے، وہ کس لیے وجہ بھی بتا دیتے ہیں۔ یاد رہے جیسے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا سردار ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا نام سب ناموں کا سردار ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے نام کی صرف ایک تسبیح روزانہ صبح نماز فجر کے بعد ان الفاظ میں پڑھیں، یقین جانیں آپ کا سارا دن ہی اچھا گزرے گا۔ وہ تسبیح یہ ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ناظرین، آسان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح ہے، آپ روزانہ اپنے وظیفہ میں شامل کر لیں، انشاءاللہ برکت ہی برکت ہوگی۔ اور انشاءاللہ جلد ہی اس سردار تسبیح پر ایک الگ سے ویڈیو اپلوڈ کریں گے۔ ہماری دوسری اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دعا کرتے ہیں آپ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔